السلام علیکم. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اس آیت کریمہ کا جو سورہ الحدید کی 17ویں آیت ہے، آزاد ترجمہ یوں بنے گا: کیا وہ لوگ جو ایمان لائے. اس میں آزاد ترجمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بین ہی لفظوں کی مطابقت نہیں کی گئی، مگر لفظوں کو ترجمہ بین ہی درست ہے، تو ترتیب کے لحاظ سے اسے تبدیل کر دیا گیا ہے، چونکہ اردو ترتیب اور تقاضا کرتی ہے. کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے روب سے اور اس کے اثر سے جو ہم نے حق سے اتارا ہے عاجزانہ گر پڑیں، گویا زمین بوس ہو جائیں. اور مومنوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، بس ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور اب حال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر فاسق ہو چکے ہیں. چونکہ خشوع کا مضمون چل رہا ہے، اسی لیے میں نے ایک خشوع سے تعلق رکھنے والی یہ آیت آج تلاوت کی ہے. اس ضمن میں مجھے پہلے مضمون کی طرف واپس لوٹنا ہوگا، جہاں قطرات خون کے بہنے کا ذکر تھا، جہاں یہ ذکر تھا کہ اللہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک ایک قطرے کو پیار کی نظر سے دیکھے گا. اور اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسے زمانے کی باتیں ہیں جہاں نسبتاً کم لوگوں کو خون کی قربانی دینے کی توفیق ملے گی، اور ایسی صورت میں جہاں قربانی کم ہو جائے اس وقت قیمت بھی بڑھ جایا کرتی ہے، ان معنوں میں کہ تھوڑی چیز کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو اس پہلو سے یعنی بڑھتی تو نہیں مگر تھوڑی چیز کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو اس زمانے کے لوگوں کا ذکر میں نے کیا. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت کو واقعتاً خون بہانے کا بھی موقع ملا ہے. خدا کی راہ میں اس طرح بعض احمدی شہید ہوئے ہیں کہ وہ سارا رستہ خون سے بھر گیا. بس بکثرت تو نہیں مگر ایسے واقعات ضرور ملتے ہیں کہ جہاں جماعت احمدیہ کے فدائیوں کو اپنا خون اس طرح بہانے کا موقع ملا جیسے بکریاں ذبح کر دی گئی ہوں. لیکن جو پہلے لوگ تھے ان میں یہ بہت زیادہ تھے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ خدا کی راہ میں خون بہانا جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ملتا ہے جتنا اب ملتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یعنی کچھ قربانیاں ایسی ہیں جن میں پہلے تعداد کے لحاظ سے بہت بڑھ گئے ہیں. ایک بھاری جماعت ہے ان میں سے جو پہلوں میں سے ہے، لیکن بعد والوں کو بھی ضرور وہ قربانیوں کی توفیق ملے گی، لیکن نسبتاً کم. وقلیل من الآخرین، اور بعد میں آخر میں آنے والے لوگوں میں سے نسبتاً تھوڑے ہوں گے. بس بعد میں آنے والوں کا تو ذکر میں نے کیا، لیکن سلۃ من الاولین کا ذکر نہیں کیا تھا. اس مضمون کو اس لیے میں اب دوبارہ اٹھا رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو خدا کی راہ میں خون بہایا گیا اس کا کیا عالم تھا. سب سے پہلے تو یہ
یاد رکھنے کے لائق بات ہے کہ اول خون بہانے والے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کا خون بارہا اس طرح رہا ہے جیسے قربانیاں ذبح کر دی گئی، ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ ایسا ہوا ہے، اور آپ ہی ان معنوں میں اول الشہداء ہیں، اور آپ کے بڑھنے سے پھر باقی قوم نے قدم آگے بڑھایا۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون اس راہ میں نہ بہایا جاتا تو صحابہ کو توفیق نہ مل سکتی تھی کہ اس شان کے ساتھ خدا کے حضور اپنی خون کی قربانیاں پیش کریں۔ اور آج بھی اسی دور کا فیض ہے، آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں اقدام کا فیض ہے کہ ہمیں بھی یہ توفیق مل رہی ہے کہ قرآن کریم ہمارا ذکر قلیل من الآخرین کے طور پر کرتا ہے۔ اسی سنت پر پیدا ہونے والے آخرین میں سے بھی کچھ ہوں گے، مگر تعداد میں تھوڑے ہوں گے، اگرچہ اول درجے کی قربانیاں پیش کرنے والے ہوں گے۔ اب اللہ مجھے ضبط کی توفیق دے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم مضمون ہے لیکن بہت دردناک ہے۔ ابو حازم بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری کتاب المغازی سے لی گئی ہے، کہ سہل بن سعد نے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی بابت پوچھا گیا تو کہنے لگے خدا کی قسم میں نے رسول اللہ کے زخموں کو دھونے والے، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھونے والے اور پانی ڈالنے والے دونوں کو دیکھا ہے، میں دونوں کو جانتا ہوں۔ نیز جس چیز سے علاج کیا گیا تھا وہ بھی میرے علم میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول زخموں کو دھوتی تھی، اور حضرت علی ابن ابی طالب ڈھال سے پانی ڈالتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون زیادہ بہتا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور راکھ زخم پر لگا دی، اس طرح خون رک گیا۔ اب یہ آج کے زمانے کے لیے بھی ایک سبق ہے، جب اور کوئی فوری چیز مہیا نہ ہو تو راکھ جلا کر ڈالنے کا طریق عربوں میں رائج تھا، اور یہ بہت ہی عمدہ طریق ہے اس پہلو سے کہ اس میں تمام جراثیم جلنے سے مر جاتے ہیں، اور راکھ میں خدا تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہے کہ خون جذب کر کے وہ اس مقام پر جہاں سے خون بہ رہا ہو بیٹھ جاتی ہے اور خون بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے کیونکہ ایسے واقعات جماعت میں ہوتے رہتے ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس روز حضور کے سامنے والی دندان مبارک ٹوٹ گئے تھے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی اور خود ٹوٹ چکا تھا، اور ٹوٹا ہوا خود آپ کے سر میں دھنس گیا تھا، یہاں تک کہ جب نکالنے والے نے دانتوں سے کھینچ کر نکالا تو اپنے دانت بھی ٹوٹ گئے، اس قدر شدت کے ساتھ وہ اندر دھنسا ہوا تھا۔ کتاب الجہاد والسیر بخاری ہی سے ایک حدیث لی گئی ہے۔ حضرت جندب بن سفیان بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ میں تھے کہ آپ کی انگلی زخمی ہو گئی، یعنی سارا بدن زخموں سے چور رہا ہے مختلف وقتوں میں، لیکن ایک جنگ میں انگلی کو زخم آیا تو آپ نے اس سے مخاطب کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا
تو صرف ایک انگلی ہے جو زخمی ہو گئی. انت هل انت الا اسمع دمیتا وفی سبیل اللہ ما لقیت. دمیتے ہونا چاہیے، ہاں دمیتے. حل انت الا اسمع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت. اے انگلی تو ایک انگلی ہی ہے، اور نصیب دیکھ اپنا کہ خدا کی راہ میں خون بہا رہی ہے. بس وہ جو مختلف مواقع پر خدا کے پیار کی نظریں پڑا کرتی تھیں، سب سے زیادہ وہ مواقع آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آئے ہیں. اور خدا نے ان مواقع کو اس پیار سے دیکھا کہ جس پیار سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی کو دیکھ رہے تھے، وہ اللہ کی نظریں پڑ رہی تھیں. جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. تو نے تیر نہیں چلایا بلکہ اللہ نے تیر چلایا. تو گویا خدا کے الفاظ میں آپ اس انگلی سے مخاطب تھے. بڑی خوش نصیب ہے تو، اللہ کی راہ میں تجھے خون بہانے کی توفیق مل گئی. بخاری کتاب الجہاد باب قول اللہ عز و جل، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، اور اس کا ان کو بڑا افسوس ہوا تھا. آپ نے ایک دفعہ کہا، اے اللہ کے رسول، پہلی جنگ جو آپ نے مشرکین سے لڑی اس میں شامل نہیں ہو سکا. آئندہ کبھی مشرکین سے جنگ کرنے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں. چنانچہ وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان قربانی دینے والوں میں، ان خدا کی راہ میں خون بہانے والوں میں وہ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی منتوں کو پورا کر دیا. بڑا دعویٰ کیا کہ میں خدا کو دکھاؤں، اور واقعتاً دکھا دیا. ان کے متعلق جو واقعہ درج ہے وہ یہ ہے، جب احد کی لڑائی ہوئی تو ایک ایسا موقع آیا کہ مسلمان بکھر گئے. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بارہا سن چکے ہیں. جب جنگ میں پانسا پلٹا اور تھوڑی دیر کے لیے مسلمان بکھر گئے، اس وقت کی بات ہے. اس پر انس نے کہا، انس بن مالک کی روایت ہے مگر ان کے چچا کا نام بھی انس تھا. تو انس نے کہا سے مراد یہ ہے کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کی قربانی کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، میں تیرے حضور ان لوگوں کے لیے معذرت چاہتا ہوں. عجیب پیارا کلام ہے. وہ صحابہ جو بکھر گئے، آپ جانتے تھے کہ جان کے نہیں بکھرے، مجبور بے اختیار ہو گئے. اللہ کے حضور کہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں. اور معذرت پیش کرنے والے کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بہادری اور اپنی قربانی کے ذریعے ثابت کر دے کہ جو
مجبور نہ ہوئے ہوں، جن کو یہ اختیار ہو اپنے اوپر کہ میدان جنگ میں اپنی جان جھونک دیں، وہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو گویا آپ نے صحابہ کو اپنی قربانی میں شامل کر لیا۔ میں اس معذرت کے کلام کو یوں سمجھتا ہوں کہ اس معذرت کے ساتھ پھر آپ نے جو جانی قربانی پیش کی ہے وہ اس معذرت کے قبول کرنے میں مددگار ہوگی۔ اور ساتھ یہ کہا کہ میں دشمنوں کے ظالمانہ سلوک سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے تو ان کو سعد بن معاذ ملے۔ انس بن نضر نے ان سے کہا، اے سعد، دیکھو جنت قریب ہے۔ رب کعبہ کی قسم، مجھے احد کے ادھر سے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعد نے اسی جنگ احد کے دوران جب شہداء بکھرے پڑے تھے اور ان کی تلاش ہو رہی تھی، یہ واقعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس طرح میرے چچا مجھے ملے تھے، پھر وہ جنگ کے وہ اس دشمن پر حملہ کرتے ہوئے اسی ریلے میں کہیں غائب ہو گئے، پھر ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کہتے ہیں حضرت انس جو اس واقعہ کے راوی ہیں کہ ہم نے اپنے چچا انس کو ایسی حالت میں شہید پایا کہ 80 سے کچھ اوپر تلوار، نیزے یا تیر کے ان کو زخم آئے تھے۔ مشرکین نے ان کی شکل بگاڑ دی تھی، کوئی اس لاش کو پہچان نہیں سکتا تھا جس پہ اتنے زخم آئے ہوں۔ اندازہ کریں کہ وہ آخر وقت تک، جب تک دم میں دم تھا، وہ لڑتے رہے، اور ان کی بہادری کی وجہ سے، ان کے غیر معمولی جرأت کے ساتھ حملے کے نتیجے میں بہت سے دشمنوں کو رزق اٹھانی پڑی ہے۔ اور اس غصے میں، جیسا کہ عربوں کا دستور تھا، وہ چہرہ بھی بگاڑ دیا کرتے تھے، یعنی ناش کا چہرہ بگاڑ دیا کرتے تھے، تو وہ پہچانے نہیں جا سکتے تھے۔ پھر ایسے حال میں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو وہ کہاں ہیں، ان کی بہن ساتھ تھیں، انہوں نے پہچانا اور انگلیوں کے پورے سے پہچانا۔ ان کی انگلی پر کوئی نشان تھا، وہ کٹی ہوئی زخمی انگلی، وہ نشان باقی رہ گیا، نشان دکھائی دے رہا تھا۔ چنانچہ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آیت اسی قسم کے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کر دکھایا، منہم من قضیٰ نحبہ، اور وہ اپنے اس عہد میں سچے نکلے۔ حضرت قیس بن ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا ہے جس سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تیروں سے بچا رہے تھے، اپنے ہاتھ پر تیر لے رہے تھے۔ ہاتھ پر معمولی سا بھی کانٹا چبھ جائے تو انسان کا ہاتھ پیچھے ہٹ جاتا ہے، سوئی چبھوئی جائے تو اور بھی زیادہ، خنجر لگے تو اندازہ کریں کہ کتنی بے اختیاری میں انسان کا ہاتھ از خود پیچھے ہٹتا ہے۔ ناممکن ہے کہ ایک غیر معمولی عزم کے سوا انسان کو توفیق ہو کہ وہ ہاتھ اسی طرح سامنے رکھے۔ حضرت طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے یوں ہاتھ رکھا،
جو بھی تیر اس طرف آتا تھا اپنے ہاتھ پہ روکتے تھے. اس وقت تو آپ کو توفیق مل گئی کہ اس کو کھڑا رکھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ ہاتھ لنجا ہو گیا. ساتھ لٹکائے پھرتے تھے. اب وہ خدا جو چھوٹے چھوٹے زخموں کے نشان پر بھی پیار کی نظر ڈالتا ہے، جو اپنی عبادت کے وقت پڑنے والے گٹوں پر بھی پیار کی نظر ڈالتا ہے، اندازہ کریں کہ حضرت اللہ کے اس ہاتھ کو کس پیار سے دیکھ پاؤ گا. خدا کی قسم دنیا میں کوئی لنجا ایسا جس کے ہاتھ پر خدا کی پیار کی نظریں اس طرح پڑتی ہوں جس طرح اللہ کے ہاتھ پر پڑتی رہی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں حضرت حمزہ کی قربانی کا ذکر ہے. یہ مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے. حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حمزہ کو اس حالت میں پایا گیا کہ آپ کا پیٹ چاک تھا. ہند نے آپ کا کلیجہ نکال کر چبا لیا تھا مگر اسے نگل نہ سکی. معلوم ہوتا ہے کہ کلیجہ نکال کے چبانے کی کوشش کی ہے تو پھر وہ الٹ گئی، اس کو الٹی آ گئی، جس کی وجہ سے جس طرح ویل مچھلی نے حضرت یونس کو باہر پھینک دیا تھا اسی طرح یہ کلیجہ اس کے پیٹ میں جانا مقدر نہیں تھا. کلیجہ معزز تھا، اس لیے چبانے کے متعلق لوگ کہتے ہیں، یعنی عام طور پر روایات میں آتا ہے کہ کلیجہ چبا کے کھا گئی. یہ غلط ہے. کلیجہ چبانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے ناپاک پیٹ میں اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ اس ناپاک پیٹ میں حضرت حمزہ کا کلیجہ ڈال سکے. چنانچہ اس روایت میں یہ تفصیل ہے کہ وہ الٹ دیا اس نے اور کلیجہ نہ کھا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا اس نے حمزہ کے کلیجے کا کچھ حصہ نگلا ہے؟ اب اس سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باریک نظر کو دیکھیں. آپ کو یقین تھا کہ ناممکن ہے کہ وہ نگل گئی ہو. عرض کی کہ نہیں، کچھ حصہ بھی نہ نگل سکے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حمزہ کا کوئی حصہ آگ میں ڈالنا پسند نہیں کیا. بس یہ استنباط یعنی محض میرا ذوقی استنباط نہیں، میرا بھی یہی استنباط تھا، مگر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظوں میں یہ بات سن لی. اس لیے خدا نے پسند نہیں کیا. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 70 بار نماز جنازہ پڑھائی. کس طرح ایسا ہوا ایک ہی نماز جنازہ 70 بار پڑھائی گئی ہو؟ وجہ یہ تھی کہ جب بھی کسی شہید کا جنازہ پڑھتے تھے جنگ احد میں اور 70 شہداء تھے تو ہر ایک کے ساتھ حضرت حمزہ کو شامل کر دیتے. اس لیے اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بار حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی قربانیوں کا ذکر اپنے
اشعار میں بھی بکثرت فرمایا ہے، اور اشعار کے علاوہ تحریرات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے جو خون بہائے گئے ہیں ان کا ذکر بہت ملتا ہے، کیونکہ جو تراجم تھے بہت سی عربی زبان کی تحریریں ہیں، یعنی شعر بھی اور نثر بھی، اس لیے چونکہ تراجم جو تھے ان پر مجھے تسلی نہیں تھی جب تک میں خود تفصیل سے نظر نہ ڈالتا، اور اچھا ہوا کہ وہ نظر ڈالی گئی، کیونکہ بہت جگہ ترجموں میں سخم رہ گئے تھے، معلوم ہوتا ہے ترجمے بعد میں کیے گئے ہیں، کسی اور نے کیے، لیکن جو ترجمے حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیے وہ تو بہرحال درست ہیں، اور اگرچہ وہ مانوی رنگ رکھتے ہیں، بعض دفعہ با محاورہ ہیں، لیکن یقیناً 100% درست ہیں۔ تو اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی بجائے کہ کون سا لفظ حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہاتھ کی تحریر، اپنے ہاتھ کا ترجمہ تھا، اس کا وقت نہیں تھا، کیونکہ روا کو بھیجتا، وہاں سے وہ تحقیق کرتے، بتاتے کہ اس کتاب کا کب ترجمہ ہوا، اس ترجمے میں جو پہلی اشاعت تھی مسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ سے ترجمہ کیا تھا کہ نہیں، اس لیے اس تحقیق اور جستجو کا وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں نے از خود جو ترجمہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور سر دست چند اشعار میں لے سکا ہوں، کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا کہ تمام اشعار اور تمام عربی تحریروں کا بذات خود ترجمہ کر سکوں۔ فرماتے ہیں قاموا باقدام الرسول بغزوہ کالعاشق المشغوف فی المیدان فدم الرجال بصدقهم فی حبهم تحت السیوف اریک کالقربان۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد 5، صفحہ 591۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدائی کہ میدان جنگ میں اقدام کی وجہ سے اپنے غزوات کے دوران ایک لفظ غلط لکھا ہوا ہے، یوں بنے گا مطلب صحابہ رضوان اللہ علیہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میدان جنگ میں اقدام کی وجہ سے اپنے غزوات کے دوران ایک عشق میں مبتلا عاشق کی طرح گٹ جایا کرتے، یعنی اقدام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، غزوات میں آپ سب سے آگے چلتے تھے، اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے اقدام کو دیکھتے ہوئے صحابہ بھی بڑا کرتے تھے، تو غزوات میں وہ بڑھتے تو تھے مگر ایسے بڑھتے تھے جیسے ایک عاشق مشغوف ہو جس کو عشق نے پاگل کر دیا۔ قدم الرجال بصدقهم فی حبهم تحت السیوف اریک کالقربان فدم قدم نہیں ہے، فدم الرجال بصدقهم فی حبهم تحت السیوف اریک کالقربان، بس ان جوان مردوں کا خون اپنی محبت میں، اپنی سچائی کی وجہ سے تلواروں کے نیچے قربانیوں کی طرح بہا دیا گیا۔ اب قربانیوں کا خون بہتا ہوا تو سب نے دیکھا ہے، اگر اور کسی کو کوئی نماز روزے کی توفیق نہ بھی ملے تو آج کل رواج ہے کہ قربانی پیش کرنے میں ضرور کوشش کی جاتی ہے۔ تو حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح قربانی کا خون یہ سب جانتے ہیں کہ کیسے بہتا ہے، کس طرح اچھل اچھل کر نکلتا ہے، اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون اللہ کی محبت میں بہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام کے نتیجے میں بہا ہے، اور اللہ کی محبت
محمد رسول اللہ کی محبت کی بنا پر نصیب ہوئی. ایک ایسا عاشق جو پاگل ہو رہا ہو عشق میں، ایسے عاشق کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا. پھر دوسری جگہ سیر الخلافہ روحانی خزائن جلد 8 میں صفحہ 397 پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر ہے: ذبحوا وما خاف الورى من صدقهم بل آثر الرحمن عند بلائی تحت السیوف تشاہدوا لخلوصهم شہدوا بصدق القلب فی الاملائی. وہ اپنے صدق کی وجہ سے ذبح کیے گئے اور لوگوں سے خوف نہ کھایا، بلکہ ہر سخت ابتلا کے دوران رحمان کو ترجیح دی. انہوں نے اپنے خلوص کی وجہ سے تلواروں کے سایہ تلے حق کی گواہی دی. تحت السیوف تشہدوا. اب تشہد میں آپ بیٹھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے تلواروں کے سائے تلے یہ گواہیاں دی ہیں. یہ نہیں کہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ درود پڑھ رہے تھے اور تشہد پڑھ رہے تھے، تلواریں چل رہی تھیں، اس کے نیچے نیچے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں. شہدوا بصدق القلب فی الاملائی. املائی کا ایک ترجمہ مجالس بھی ہے، لیکن یہاں تو مجالس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو جنگوں کی بات ہو رہی ہے. بس املا کا ایک مطلب ہے زندگی بھر، ساری زندگی. تو اسے ہی میں نے اخذ کیا ہے اس ترجمے کو. اس کا مطلب یہ بنے گا شہدوا بصدقہم. شہدو کے لفظ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دونوں معنی داخل فرما لیے ہیں، کیونکہ اس کے دونوں ہی معنی ہیں. شہدو کا ایک مطلب ہے گواہی دی، اور ایک مطلب ہے شہید ہو گئے. تو دراصل ان کا شہید ہونا ہی گواہی تھی. اس تشہدوا کا جو پہلا مضمون ہے وہی اس لفظ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ تلواروں کے سائے تلے میں زبانی گواہیاں نہیں دیں، یہ گواہیاں دیتے دیتے شہید ہو گئے. اور ان کی شہادت یعنی خدا کی راہ میں جان دینا ہی دراصل وہ شہادت تھی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی. فی الاملائی کا مطلب ہے عمر بھر ایسا ہی کرتے رہے جب تک ان کو توفیق ملی. یہ دونوں باتیں ان کی فطرت ثانیہ بنی رہیں، بلکہ فطرت اولیٰ کہنا چاہیے. وہ یہی ان کی اول فطرت تھی، یعنی اللہ کے ہو کر محمد رسول اللہ کے عشق میں شوق کے مبتلا، اور اس عشق کے نتیجے میں پھر اللہ کے عشق کا وہ مقام حاصل کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں میں سے جو نثر میں ہیں، یہ ایک تحریر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اردو ہی میں ہے، اس لیے اس کے ترجمے کی ضرورت ہے. کرو فرماتے ہیں وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکسی تصویریں تھیں، عکسی تصویریں تھے. اب اس مضمون میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام خاتم النبیین کا جو سب سے اعلیٰ مفہوم ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. خاتم اس انگوٹھی کو کہتے ہیں جس کے نقوش جس جگہ لگائی جائے وہاں چسپاں ہو جائیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کن معنوں میں تھے؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ نبیوں کے خاتم، اور دوسرا ہے کہ سب نبیوں کی صفات آپ میں جمع تھیں
جس پر آپ کی مہر لگتی تھی گویا سب نبیوں کی مہر لگ گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں کو اگر باریک نظر سے پڑھیں تو ان کے اندر عظیم معانی مخفی دکھائی دیتے ہیں۔ جب ان پر نظر پڑتی ہے تو انسان کی روح وجد میں آ جاتی ہے۔ صحابہ عکسی تصویریں تھے، لیکن وہ تصویر ہر کاغذ پر ایک ہی طرح نہیں بنا کرتی، کہیں ہلکی بنتی ہے، کہیں تیز بنتی ہے، دباؤ کی بات ہے، وہ کاغذ کتنا دباؤ قبول کرتا ہے اور کتنا دباؤ ڈالا گیا ہے۔ اور سارے صحابہ کا رنگ تو ایک ہی تھا اس پہلو سے کہ جو بھی تصویر آپ کی بنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تصویر تھی، اور سب کے متعلق ایک ہی بات کہہ کر ان کے مدارج کے فرق کو بھی ملحوظ رکھ لیا۔ اپنا اپنا عشق تھا، اپنا اپنا رنگ تھا، مگر جو بھی پیاری تصویر ابھری ہے وہ محمد رسول اللہ کی تصویر تھی۔ سو یہ بھاری معجزہ اندرونی تبدیلی کا، جس کے ذریعے سے فحش بت پرستی کرنے والے کامل خدا پرستی تک پہنچ گئے، اور ہر دم دنیا میں غرق رہنے والے محبوب حقیقی سے ایسا تعلق پکڑ گئے کہ اس کی راہ میں پانی کی طرح اپنے خونوں کو بہا دیا۔ اب عکسی تصویر ان معنوں میں بھی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خون بہایا تھا، اسی طرح آپ کے نقش قدم پر چلتے چلتے انہوں نے بھی خون بہایا، اور جو الہی رنگ پکڑے وہ سارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر کے نتیجے میں پکڑے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یہ دراصل ایک صادق اور کامل نبی کی صحبت میں مخلصانہ قدم سے عمر بسر کرنے کا نتیجہ تھا۔ وہ املا والا لفظ کہ عمر بھر، یہ وہی مضمون ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ کسی صادق کی صحبت میں عارضی صحبت اختیار کرنے سے وہ نقش دائمی نصیب نہیں ہوا کرتا جس کا مسیح علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں۔ صحابہ کے اندر جو پاک تبدیلی تھی وہ عمر بھر کی صحبت تھی۔ ایک دفعہ جب وہ صحبت میں آ گئے تو پھر اس صحبت کو چھوڑنے کا نام نہیں لیا، یہاں تک کہ یا ذبح کر دیے گئے خدا کی راہ میں یا تبھی موت مر گئے، مگر دونوں صورتوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ وہ طریق ہے جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ نصیب ہوتا ہے جس کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ ایک صادق اور کامل نبی کی صحبت میں مخلصانہ قدم سے عمر بسر کرنے کا نتیجہ تھا۔ سو اسی بنا پر یہ عاجز اس سلسلہ کے قائم رکھنے کے لیے معمول کیا گیا ہے۔ اب وہ خدا کی راہ میں قربانی دینے والے، خواہ وہ پاکستان میں ہوں یا دوسری جگہوں پر ہوں، یہ بھی پڑھیں، ان باتوں پر بھی نگاہ کریں۔ ان کی قربانیاں تو ایک ایسا اعزاز ہے، قیامت تک ان کی نسلیں اس پر فخر کریں گی۔ ان کے آباء و اجداد کی روحیں ان پر فخر کریں گی۔ ان کا قرآن میں ذکر فرما دیا گیا، قلیل من الآخرین، اول درجے کے تھے وہ، تھوڑے تھے مگر آخرین میں بھی تھے۔ اس کے بعد جو دلوں میں رنج رہ جاتے ہیں اور شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، اور بعض لوگ یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے فلاں نے قربانی دے دی، اب ہمیں اس طرح باہر بھجوا دیا جائے یا فلاں ہم سے رعایت کی جائے۔ وہ اگر نہ بھی کہیں تو جو بھی ہم جماعت کے لیے ممکن ہے وہ ضرور کرے گی اور ضرور کرتی ہے،
مگر جہاں مطالبہ ہونٹوں پر آیا وہاں وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحابہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے ہونٹوں پر تو کوئی مطالبہ نہیں آیا، کبھی اپنی قربانی کے نتیجے میں کچھ طلب نہیں کیا، بلکہ ایسی قربانیاں تھیں کہ جان دی تو جان دینے تک وفا کی، اور اس کے بعد طلب کس سے کرنی تھی پھر؟ یعنی انسانوں اور بندوں سے کسی قسم کی طلب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو صورتحال ہے اسی بنا پر یہ عاجز اس سلسلے کے قائم رکھنے کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، قائم کرنے کے لیے کا لفظ نہیں ہے، قائم رکھنے کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ غور کر کے دیکھیں، قائم کرنا زبان پر سب سے پہلے آتا ہے، از خود زبان پر یہ جاری ہوتا ہے کہ سلسلہ قائم کیا گیا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر وقتی نظر نہیں، قائم رکھنے کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ اور سلسلے کا قائم رکھنا قربانیوں کے ساتھ وابستہ ہے، قائم کرنا وابستہ نہیں، قائم رکھنا وابستہ ہے۔ یہ سلسلہ قائم رہ نہیں سکتا جب تک خدا کی راہ میں وہ قربانیاں پیش نہ کی جائیں جو قربانی دینے والوں کو بھی ازلی زندگی عطا کر دیتے ہیں، اور اس جماعت کو بھی ازلی زندگی عطا کر دیتے ہیں جس جماعت کی وہ رکن ہو۔ تو یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں کو غور سے پڑھنا اور اس کے مطالب کو اخذ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلہ کے قائم رکھنے کے لیے مامور کیا گیا ہے، اور چاہتا ہے کہ صحبت میں رہنے والوں کا سلسلہ اور بھی زیادہ وسعت سے بڑھا دیا جائے۔ اب لفظ صحبت میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ صحبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وفات پا گئے تو آپ کی صحبت نصیب نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات پائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گئے، لیکن صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا کا اعلان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیسے کر دیا؟ تو ایک صحبت جاریہ ہے، ایسی صحبت ہے جو ہمیشہ رہے گی، وہ اخلاق اور اعمال اور ایمان اور اقدار کی صحبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر بند نہیں ہوئی، وہ قیامت تک جاری ہے، اور ان معنوں میں جاری ہے کہ جس شخص نے بھی اپنے دل پر وہ نقوش لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے لگتے ہیں، تو گویا وہ آپ کی صحبت میں داخل ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحبت کا سلسلہ میں بڑھانا چاہتا ہوں، اور اب جماعت احمدیہ ایسے دور میں داخل ہے کہ صحبت کا سلسلہ پھیل رہا ہے اور پھیلتا چلا جائے گا، اور ان مطالب پر غور کے نتیجے میں تمام جماعت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں بھی جماعت احمدیہ کی تعداد بڑھتی ہے وہاں مصاحبین کی تعداد بڑھے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ارادہ تعداد بڑھانے سے کا نہیں تھا، بلکہ ایسی تعداد بڑھانے کا تھا جس کے ساتھ صحبت کا سلسلہ پھیلتا چلا جائے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں تمام نومبائین کے متعلق ان ملکوں کے سربراہوں کو بار بار نصیحت کرتا ہوں، بار بار سمجھا رہا ہوں کہ اگر تعداد بڑھی اور صحبت نہ پھیلی تو پھر یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ تھوڑی مہر شروع میں لگ سکتی ہے، لیکن جتنا دباؤ بڑھتا چلا جائے گا اس مہر کے نقوش زیادہ نمایاں ہوتے چلے جائیں گے۔ بس آپ لوگ بھی اپنی بڑھتی ہوئی جماعتوں پر اس پہلو سے نظر رکھیں، اور اپنی پھیلتی ہوئی اولاد پر بھی اس پہلو سے نظر رکھیں
کیا وہ یہ نقوش قبول کر رہے ہیں یا نہیں، اور نقش بننے شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں۔ اگر یہ بن رہے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت اپنے مقصد کو پا لیتی ہے اور چاہتا ہے، یعنی خاکسار اپنے متعلق فرماتے ہیں، عاجز یہ چاہتا ہے کہ صحبت میں رہنے والوں کا سلسلہ اور بھی زیادہ وسعت سے بڑھا دیا جائے، اور ایسے لوگ دن رات صحبت میں رہیں کہ جو ایمان اور محبت اور یقین کو بڑھانے کے لیے شوق رکھتے ہوں۔ اب دن رات صحبت میں رہیں کا ایک ظاہری معنی بھی ہے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان میں آ کر وہاں ٹھہرنے کی بھی بہت تلقین فرمایا کرتے تھے، مگر یہ ناممکن تھا کہ یہ پھیلتی ہوئی جماعت جو لاکھوں کی تعداد میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ہی پھیل چکی تھی، وہ ساری قادیان میں اکٹھی ہو جاتی۔ کسی طرح یہ ممکن نہیں تھا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں جو ناممکن ہو؟ تو لفظی طور پر کچھ یہ مضمون ان لوگوں پر بھی اطلاق پاتا تھا جو قادیان آئے اور قادیان ہی کے ہو رہے، وہ اولین تھے صحبت پانے والے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی آخرین بھی تھے، اور یہ مضمون بیک وقت چل رہا تھا۔ آخرین وہ تھے جو کثرت سے احمدی ہو رہے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ صحبت کا سلسلہ ان کے ذریعے پھیل جائے، تاکہ ایمان اور محبت اور یقین میں وہ لوگ جو اپنا ایمان، محبت اور یقین بڑھانے کے لیے شوق رکھتے ہوں، ان پر وہ انوار ظاہر ہوں کہ جو اس عاجز پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو انوار ظاہر فرمائے گئے وہ مٹ تو نہیں گئے، ان کا نور آپ کی زندگی کے ساتھ ختم تو نہیں ہوا، بلکہ آپ کے وصال کے بعد پہلا خلیفہ ہی نور کے طور پر ابھرا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کے نور کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ تو یہ استدلال ہے میرا کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو انوار عطا ہوئے تھے، جو آپ بڑھانا چاہتے تھے، وہ آپ کے وصال کے بعد بھی جاری رہے ہیں، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کی صورت میں اس نئے دور کی بنیاد ڈالی گئی جس میں نوروں کا انتشار ہونا تھا، اور یہ انتشار حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی تک محدود نہیں تھا، ورنہ بالکل بے معنی ہو جاتا۔ اگر آپ کی زندگی تک محدود رہنا تھا تو پھر تو بہتر تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں یہ سلسلہ ختم ہو جاتا، کیونکہ انوار کا اصل منبع تو آپ ہی تھے۔ اس لیے وہ ایک خوشخبری تھی جماعت کے لیے کہ تمہارے لیے انوار کا سلسلہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ بس وہ انوار کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات اس نور کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان تحریرات کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، گہری نظر سے مطالعہ ضروری ہے، ورنہ بعض دفعہ خدا تعالیٰ کے کلام سے، جس کلام سے لوگ نور پاتے ہیں، اسی کلام سے لوگ اندھیروں میں بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے نفس کے اندھیرے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کو اندھا کہا گیا ہے، ان کی نگاہ جاتی ہی نہیں کلام کی گہرائیوں تک۔ اب اسی کلام کو پڑھ پڑھ کر دیکھیں دنیا میں کتنے مخالف اور معاند مولوی ہیں جن کی گستاخیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ وہ عبارت کے کچھ حصے کو لیتے ہیں، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، جس حصے کو لیتے ہیں اس کے معنی کو بھی صحیح بیان نہیں کر رہے ہوتے۔
اس لیے جماعت کا فرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کو پڑھے بھی اور گہرے غور سے ان کا مطالعہ کرے، میں ان پر وہ انوار ظاہر ہوں کہ جو اس عاجز پر ظاہر کیے گئے ہیں، یعنی یہ انوار پھر آپ پر بھی نازل ہوں گے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات میں مضمر نور کو آپ سمجھ لیں اور اختیار کر لیں، اور یہ نور اگر آپ کو نصیب ہو جائے تو پھر انوار نازل بھی ہوں گے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور نور سے ملتا ہے، جن کا دل نورانی ہو چکا ہو، جس کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے نور اخذ کرنے کے نتیجے میں ہوا، ان کا دل پھر محبت انوار الہی بن جایا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سے دیگر انوار بھی ان پر نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اور وہ ذوق ان کو عطا ہو جو اس عاجز کو عطا کیا گیا ہے، تا اسلام کی روشنی عام طور پر دنیا میں پھیل جائے۔ وہ ذوق ان کو عطا ہو، جب نور ملتا ہے تو نور کی اہمیت بھی ساتھ ساتھ واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ جتنا نور روشن ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اس کی زیادہ اہمیت ہوتی جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ان پر بھی نور اترے تاکہ وہ ان کو نور کا مضمون صرف مانون سمانن سمجھ نہ آئے، معنی کے لحاظ سمجھ نہ آئے، بلکہ ان کے دل میں جاری ہو اور اس کا لطف اٹھانے لگیں۔ جب یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا تا اسلام کی روشنی عام طور پر دنیا میں پھیل جائے۔ تو دیکھیں، ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں کہ اسلام کی روشنی تمام دنیا میں پھیل جائے، اور کیسے پھیلے گی یہ طریق اکثر لوگوں کو معلوم نہیں۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اے اللہ اسلام کی روشنی پھیلا دے، مگر یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے ہی وہ شمع بننا ہے جن شمعوں کے ذریعے روشنی پھیلنی ہے۔ تو ایسی دعا کیوں کرتے ہیں جس دعا کو اپنے نفوس میں جاری نہ کرنا چاہیں؟ کسی کو اس دعا کا حق نہیں کہ اے اللہ اسلام کا نور ساری دنیا میں پھیلا دے، جب تک وہ اپنے دل کو پہلے نورانی نہ بنائے، کیونکہ از خود نہیں پھیلے گا، ورنہ تو ساری دنیا پر از خود آسمان سے نور اتر سکتا تھا، کیوں نہیں اترتا؟ اس لیے کہ نورانی وجودوں کی معرفت ان کو نہیں مل رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سلسلہ شروع ہوا وہی سلسلہ ہے جو اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قلیل سلۃ من الآخرین کے بعد قلیل من الآخرین کے ذریعے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس سلسلے نے پھیل جانا ہے۔ پھر کثرت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اولین تو نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی دوسرے درجے میں نیکیوں پر قدم بڑھانے والے ہوں گے۔ ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے وہ سلۃ من الآخرین، وہ پہلوں تک محدود نہیں رہیں گے، یہ بکثرت نیکیوں میں آگے قدم بڑھانے والے آخرین میں بھی پیدا ہوں گے۔ گو ان کی نیکیوں کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو اولین کا درجہ ہے، مگر جس درجے تک وہ پہنچیں گے وہ بھی بہت بڑے درجات ہیں۔ وہ جو دو جنتیں جن کے وعدے کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، اس کی تفسیر میں اس وقت جانے کا وقت نہیں، مگر ایک جنت وہ ہے جو بہترین عمل کرنے والوں کو، بہترین قربانی کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہے اور اس دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ پھر وہ جنت بھی ہے جو سب مومنوں پر جھکی ہوئی ہے، جس کا عام ذکر سورہ رحمان میں ملتا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا ہے سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، بکثرت
بعد میں آنے والوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان مضامین کی گہرائی تک اتر کے جو خون کی قربانیاں ہیں اس مضمون کو بھی زیادہ گہرائی سے سمجھیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو نور اترا کرتا ہے اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی مضمون وہ اسی طرح جاری رہے گا انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر